تاریخی مقامات ٹوٹی ہوئی دیواروں، خاموش پتھروں اور بکھری ہوئی ویرانیوں کا نام ہے۔ ان بوسیدہ محلات، ٹوٹی عمارتوں اور خاکستر ہوئے ان شہروں میں جا بجا تاریخ بکھری ہے۔ عروج و زوال کی کہانی ان کھنڈرات کی شکستہ دیواروں پر تحریر ہے۔ ان کھنڈرات پر باد صبا کی شگفتگی بھی آتی ہے اور شام کی گلابی لالی بھی پھیلتی ہے۔ یہاں خزاں بھی آتی ہے اور ساون بہادوں کی بدلیاں بھی برستی ہیں، اور بہار کے اثرات بھی ان آثاروں پر پڑتے ہیں۔ لیکن ہم جب دل کی آنکھ لے کر ان کھنڈرات کا نظارہ کرتے ہیں تو نہ گلیاں ویران رہتی ہیں، نہ ہی یہ کھنڈرات، بلکہ یہاں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ چشمے تصور سے دیکھیں تو ان گلیوں کے آنگن میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، آسمان پر پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، منڈیروں پر کوئل بیٹھی گا رہی ہوتی ہے۔ خیالات کی یہ دنیا ہمیں ایک بھرپور زندگی میں لے جاتی ہے، ایک نئی دنیا ہمارے سامنے بکھری ہوتی ہے۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد باختر کے یونانی نیاد بادشاہوں نے وادی سندھ پر قبضہ کر لیا۔ ان کی راجدھانی پہلے ٹیکسلا اور پھر سیالکوٹ تھی۔ دوسری صدی قبل مسیح میں آباد ہونے والا سرکاب کا یہ شہر باختری یونانیوں نے بسایا تھا۔ سرکاب کا نام بدھ روایت سے مستعار ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں پنجاب کی 2000 سال پرانی ایک لوک کہانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی راجہ سرکاب سے متعلق ہے، جو انتہائی چلاک حکمران تھا اور چوپڑ کا ماہر کھلاڑی سمجھا جاتا تھا۔ اس کھیل میں جو بھی ہارتا تھا اس کا سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ راجہ رسالو نے سرکاب کو کھیل میں ہرا دیا، مگر سرکاب کی جان بخشی کر دی گئی۔ اس طرح اس شہر کا نام سرکاب مشہور ہو گیا۔ اپولونیس آف تیانا پہلی صدی عیسوی میں یہاں آیا تھا۔ اس نے یونانی طرز تعمیر کے متعلق غالباً سرکاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تحریر کیا تھا کہ ٹیکسلا کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ نینوا جتنا بڑا شہر ہے اور اس کی تعمیر یونانی طرز کے مطابق کی گئی ہے۔ اس سرکاب شہر کے درمیان میں ایک کشادہ اور وسیع سڑک تھی، اور اس کے دونوں کناروں پر ایک وسیع بازار کی دکانیں تھیں۔ پھر اسی مرکزی شاہراہ کے دونوں اطراف میں گلیاں بھی نکلتی تھیں جو مشرق سے مغرب کی طرف جاتی تھیں۔ یہ یقیناً بہت بڑا شہر تھا۔ اس شہر میں ہر طرح کے لوگ کاروبار کرتے تھے۔ اس میں سونار تھے، کمہار تھے، بڑھئی تھے، رنگریز تھے، نگینہ سازوں کی دکانیں تھیں، اور یہاں بہت بھیڑ لگی رہتی تھی۔ مقامی فروٹ منڈی تھی اور پھولوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ ان کھنڈرات کے مضافات کی کھدائی میں سونے چاندی کے نہایت خوبصورت زیورات بھی ملے تھے۔ ان کے علاوہ بڑھئیوں، سوناروں، لوہاروں اور جراحوں کے پتھر کے اوزان، کھیتی باڑی اور باغبانی کے آلات، بچوں کے کھلونے، مورتیاں اور دیگر مہریں اور سانچے اور دھات کے ٹھپے بہت بھاری تعداد میں برآمد ہوئے تھے۔ زیورات اور ظروف تو یونانی طرز کے تھے، لیکن لوہے، پتھر اور مٹی کے سامانوں کی طرز خالص مقامی تھی۔ اس تفریق سے پتہ چلتا ہے کہ یونانیوں اور سکاؤں کے عہد میں ملک کے بالائی طبقے پر تو یونانی تہذیب کی چھاپ تھی، لیکن عام ہنرمند لوگ بدستور پرانی ڈگر پر ہی چلتے رہے تھے۔ ان گلیوں میں موکش کی تلاش میں جین مت کے پجاری بھی چلے، اور ان گلیوں میں بخشوؤں کے قدموں کے نشانات بھی ہیں۔ جو نارنجی لباس پہنے دنیاوی دھوکوں سے دور رہنے کا ورد کرتے اور اسٹوپوں کو آباد رکھتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس شہر نے بہت سارے مذہبوں کو اپنی رواداری اور شفقت کی چھاؤں میں آباد رکھا تو شاید زیادہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ رواداری کسی شہر یا ملک کے لیے کسی اعزاز سے
کم نہیں ہے۔ یہاں مندر بھی تھے اور عبادت گاہیں بھی۔ سرکاب 3 صدیوں تک یونانی، سکاؤں، پارتھیوں اور ابتدائی کشنوں کا دارالحکومت رہا، مگر سب سے زیادہ حکمرانی جن حکمرانوں نے کی وہ یونانی نیاد تھے، لہٰذا اس شہر کی بناوٹ پر بھی یونانی طرز تعمیر کا اثر ہے۔ سرکب کی کھدائی سے سینکڑوں یونانی سکے، زیورات، آلات و اوزار، عمارتوں کے کھنڈر سب کچھ برآمد ہوا، لیکن کوئی نوشتہ دیوار آج تک نہیں ملا۔ بر صغیر میں شاہی محل کے سب سے پرانے آثار اسی سرکب شہر کے ہی ہیں۔ یہاں کا اسٹوپا ایک قدیم ترین اسٹوپا ہے۔ یہاں جتنے بھی مذاہب تھے ان میں بدھ مت کو آخر تک خاص اہمیت رہی۔ یہاں ایک وسیع گول مندر کی بہت بڑی عمارت کے آثار بھی ہیں۔ اس مندر میں ایک مستطیل حصہ ہے جس میں کئی کمرے ہیں جو کہ بدھ راہبوں کے زیر استعمال تھے۔ اس کے علاوہ مندر کا ایک گول عبادتی کمرہ بھی ہے۔ یہاں وہ اسٹوپا بھی ہے جس کے چاروں کونوں میں پتھر کے لٹھے تعمیر کیے گئے۔ ایسے لگتا ہے جیسے چاروں کونوں پر اس اسٹوپا کی حفاظت کے لیے 4 محافظ کھڑے کر دیے گئے ہوں۔ یہاں سورج دیوتا کا وہ مندر بھی ہے جو زمین پر جیسے اداس لیٹا ہے۔ یہاں شاہی محل کے آثار بھی ہیں اور دربان کا خستہ کمرہ بھی یہاں موجود ہے۔ سرکب ایک مضبوط فصیل کے اندر ایک محفوظ، خوشحال، خوبصورت اور لاجواب ترین شہر تھا جو ویران اور آباد ہوتا رہا، اور پھر اسی سرکب شہر کی طرز پر آج اسلام آباد قائم ہے۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جب دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا سوچا تو اس سے پہلے اس اسلام آباد جیسے بڑے شہر کی، اس اسلام آباد جیسے جدید شہر کی بنیاد اسی سرکب شہر کے کھنڈرات سے مستعار لی۔ آپ اسلام آباد کا کوئی پرانا نقشہ، کوئی اس کا پہلا نقشہ نکال کر دیکھیں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اسلام آباد شہر کی تعمیر اسی سرکب شہر کی طرز پر کی گئی ہے، اور اسلام آباد کا مکمل ڈیزائن جو ہے وہ اسی سرکب شہر کی طرز پر کیا گیا ہے۔ سرکب ٹیکسلا کا دوسرا بڑا شہر تھا، اور ٹیکسلا کی کھدائیوں میں 3 شہر دریافت ہوئے ہیں۔ پہلا شہر بیرماؤنٹ تھا، ٹیکسلا میوزیم کے بیہائنڈ میں ہے۔ دوسرا یہ سرکب تھا، اور تیسرا یہاں سے 2 کلومیٹر آگے ہے، سٹی کا نام ہے سرسک۔ تو یہ جو سرکب سٹی ہے یہ ایک سیکٹر وائز پلانڈ سٹی تھا۔ اسلام آباد بھی سیم پیٹرن پہ بنا ہے۔ اس میں مڈل میں شہر کی مین سٹریٹ ہے، اور مین سٹریٹ کے دونوں جانب شاپس تھیں، بیہائنڈ لوگوں کے گھر تھے۔ اور یہ شہر یہ ملٹی ریلیجس سٹی تھا۔ یہاں سیم پیریڈ میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے تھے، جس میں سب سے پہلے جین ٹیمپل، یعنی جب اس شہر کو کھودا گیا تو جین ٹیمپل سے جینزم کے کچھ آرٹیفیکٹس ملے جو ٹیکسلا میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد والے سیکٹر میں، چونکہ یہ سیکٹر وائز سٹی تھا، تو دوسرے سیکٹر میں اپسیڈیل ٹیمپل تھا۔ اپسیڈیل ٹیمپل بیکٹرین گریک پیریڈ کا، یعنی وہ گریکس جو بختریا یونانی افغانستان سے یہاں پہ آئے تھے، یہاں آنے کے بعد بدھسٹ ہوئے۔ تو اس کے بعد راؤنڈ سٹوپا ہے۔ راؤنڈ سٹوپا ایک پرائیویٹ سٹوپا تھا۔ پرائیویٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر تعمیر کروایا گیا تھا کسی امیر فیملی کے لیے۔ اور اس کے بعد یہاں شہر کے اندر ایک سن ٹیمپل ہے، سن ڈائل بھی اسے کہتے ہیں۔ سن ٹیمپل یعنی جب اس شہر کو کھودا گیا تو ٹیمپل سے سن گوڈ کا ایک اسٹیچو ملا
जो म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पार्थियंस आए तो उन्होंने इस जगह को चेंज किया सन डायल में टाइम देखने के लिए, और टाइम को कैसे कलेक्ट किया जाता था उसके ट्रायंगल्स देखें तो 8 हैं और एक एक 3-3 घंटों का शो करता है। तो यानी 8 इक्वल पार्ट्स थे, एक 3 घंटे का तो 8 हैं, 8 3 24। उसके सेंटर में एक पिलर था, जब पिलर का शेडो पड़ता था तो वो साई के हिसाब से टाइम देखते थे। उसके बाद यहाँ सरकप सिटी में एक वर्ल्ड फेमस प्लेस है, जगह का नाम है डबल हेडेड ईगल स्टूपा। उसमें 3 आर्चेज़ हैं, वो 3 पीरियड्स को शो करते हैं। यानी सबसे पहले इस शहर को ग्रीक्स ने बिल्ड किया, उसके बाद अशोका ने दोबारा और तीसरी बार पार्थियंस ने, और वो 3 आर्चेज़ भी तीनों पीरियड्स का शो कर रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट वाली जो जगह है वो जैन का मेन स्टूपा था। जैन यानी कि एक हिंदू सेक्ट था, उनके जो फाउंडर थे महावीर थे, तो उनके स्टैचू वहाँ से मिले जो टेक्सला म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं। तो जैन का आखिरी स्टूपा यानी आखिरी वर्शिप की प्लेस थी, और यहाँ का जो बादशाह था वो शहर के एंड में रहता था। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।